نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، موجود ہے، اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن گنبد خضرا کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے، یہ بھی اسی طریقے کے دعوے ہیں جیسے لوگ خیالی طور پر پہلے بنا لیتے ہیں، یا کسی نے ایک جگہ کسی اسٹیج پر اس چیز کو بیان کر دیا، پھر وہ چیز معروف ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں نے اس کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ مطلب انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گنبد خضرا لکھ کر آپ کلک کریں، بہت ساری پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ سایہ باقاعدہ بن رہا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، ایسا سوال آیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں، لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے، ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہے نا۔ اچھا، تو سرکار کی ہر بات جو بے مثال ہے، ہر معاملہ ہے، وہ اپنے نا یہی پھول ہے کہ خار سے، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں شمع میں عیب ہے تو دھواں نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمع بزم رسالت ہے، تو پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، کانٹا عیب ہے۔ خیر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، تو اس کی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو کس طرح محفوظ رکھا ہے۔ آپ جا رہے ہیں دھوپ میں، راستے میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، سایہ کہاں پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا کا سایہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، بے سایہ۔ سایہ کیوں پڑے ایسی جگہ پر کہ جہاں معاذ اللہ قدموں تلے روندا جائے یا نعوذ باللہ؟ سوال ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کا بدن منور ایسا ہے کہ اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، الحمدللہ۔ ہم گندے ہیں، مکھیاں بن بناتی ہیں ہم پر، میرے آقا تو سارے۔ تمہارے بڑے بڑے چینل ہیں جی، تمہارے بڑی بڑی لمبی لمبی تقاریر ہیں، اور نام تمہارے اتنے بڑے بڑے ہیں، تم کہنے کہ تو چیشتی ہو، کہنے میں سور وردی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، لیکن اتنا علم ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اتنا ہی نہیں پتا کہ آپ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ انسان نہیں تسلیم کرتے ہو، نور مانتے ہو، تب بھی نور کا سایہ ہے۔ صحیح حدیث کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، آپ اٹھاؤ پڑھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب میں مولویوں کی بات مانوں یا رب کی کتاب کی بات مانوں؟ اللہ کے قرآن کی بات مانوں یا آج کے ملا کی بات مانوں؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور شیخ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر مفتی، ہر عالم وہ غلطی کھا سکتا ہے، لیکن جو بات اس کتاب میں آ گئی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور اس میں وہ خود کہتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کی ضعیف روایات ہیں جو کہ اگر فضائل میں بیان کی جائیں تو وہ قابل استدلال ہیں، ان کو پھر قبول کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فضائل نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدے کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے کسی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں لیا جاتا، یہ محدثین کا اتفاق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے، یہ قرآن اور یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الرعد ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اور زمین میں پیدا کی، خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ ظلالہم بالغدو والآصال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کے سائے بھی، ظلالہم ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال صبح بھی اور شام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں تمام کے تمام کا سایہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سایہ نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں آیت نمبر 48 میں، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کیا نہیں دیکھتے تم اس چیز کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، ان کے سائے، ان تمام چیزوں کے سائے کبھی دائیں سائڈ سے کبھی بائیں سائڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے۔ اب ان دونوں آیتوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا سایہ نہ ہو۔ اب رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہمارے نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے ہاں اس ملک میں، پاکستان ملک میں بالخصوص اور بر صغیر میں یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ وجہ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک ہوتا تو پھر دو لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتا سایہ، یہ تو توہین ہو جاتی۔ تو یہ ایک عقلی دلیل ہے اور اس کے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، جیسے کہ حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہی تھے کہ آپ نے ایک قدم آگے کیا، اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اچانک پیچھے ہو گئے اور اپنا ہاتھ بھی پیچھے کیا، ہماری طرف اشارہ کیا کہ تم بھی پیچھے ہو جاؤ۔ وہ حالانکہ اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نماز میں۔ اب یہ ایک نیا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول آپ نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، کیا ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے جنت کے پھل دیکھے تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس میں سے کچھ پھل توڑ لوں، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پھر حکم آیا مجھے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں توڑ سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، جنت کے پھلوں کو توڑے مت، آپ پیچھے ہٹ۔ فرمایا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا اور جہنم کی آگ، اس کی روشنی، اللہ اکبر، روشنی کیا تھی کہ حتی رأیت ذلی وذلکم، میں نے جب جہنم کی آگ کی روشنی میں اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا تو پھر میں نے اچانک تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود بھی پیچھے ہو گیا اور تمہیں بھی اشارہ کیا کہ تم بھی پیچھے۔
اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا سایہ بھی اور تمہارا سایہ بھی دیکھا آگ کی روشنی. ایک حدیث. دوسری حدیث حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایک سفر میں. اچانک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس 2 اونٹ ہوتے ہیں، ایک پر تو وہ خود سوار ہیں، ایک فالتو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، حضرت زینب سے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کے پاس ایک اونٹ فالتو ہے، آپ وہ دوسرا فالتو اونٹ جو ہے حضرت صفیہ کو دے دو. انہوں نے کہا میں اس حضرت صفیہ کو کیسے دوں، اس یہودیہ عورت کو دوں؟ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ میں اس یہودیہ عورت کو دوں؟ پہلے یہودیہ تھی نا، باپ بھی یہودی عالم تھا، چاچا بھی یہودی عالم تھا. اب تو اسلام لے کر آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. لیکن حضرت زینب نے پرانا پیچھے والا تانا دے دیا کہ اس یہودیہ کو دوں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری. آپ ناراض ہو گئے. حضرت زینب فرماتی ہیں اتنے ناراض ہو گئے کہ 3 مہینے ہو گئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہی نہیں. پورے مکمل 3 مہینوں میں ایک دن بھی نہیں آئے. سخت ناراض ہوئے. کہتے ہیں جب 3 مہینے کا پیریڈ گزرا تو میں نے سوچ لیا، میں مایوس ہو گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے گھر میں نہیں آتے. تو میں نے اپنے گھر کا سامان باندھا. اب میں تیاری ہو گئی تھی اپنے گھر واپس جانے کو، میکے جانے کے لیے. تو میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک دوپہر کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر ایک سایہ ہے، اور سایہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. میں نے کہا آپ آ گئے. بس تھوڑی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، اور جب میں نے آپ کا سایہ دیکھا تو میں انتہائی خوش ہوں. اب آپ کی بیوی فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھا. جو سائے کے منکر ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ شاید کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، توہین ہو جائے گی. ایک نمبر 2 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ نور تھے نا آپ، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. آپ نور تھے یا بشر تھے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم کبھی اس پر بات کریں گے. لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف سائے کا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بقول آپ کے، اگر قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے، قرآن حدیث میں تو یہی ہے کہ آپ انسان تھے، لیکن اگر آپ کو نور بھی مان لیا جائے تب بھی سایہ موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الجنائز ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرا باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جب ان کے جسم مبارک کو لایا گیا گھر میں تو گھر والے سارے رو رہے ہیں. آپ آئے، آپ نے شاہ فرمایا جب تک عبداللہ کو اسی جگہ پر رکھو گے تو نورانی فرشتے نور ہیں نا جی، تو یہ فرشتے نورانی فرشتے اپنے پروں کا اس عبداللہ پر سایہ کرتے رہے. اس کا مطلب ہے فرشتوں کا بھی، نورانی فرشتوں کا بھی سایہ ہے. اگر آپ اس لائٹ کو لے جاؤ، اس نور کو لے جاؤ اس لائٹ پر، روشنی پر، تو روشنی اور چیز ہے، نور اور چیز ہے. نور اور چیز ہے اور روشنی اور چیز ہے. اور یہ روشنی سایہ ختم کرتی ہے، روشنی سایہ ختم کرتی ہے. اور لیکن جو نور ہے، نور کا سایہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. بعض حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا انکار کرتے ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل. دیکھیں اگر یہی بات مان لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ شاید کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، تو ہی نہ ہو جائے گی. تو سایہ پاؤں کے نیچے آتا ہی نہیں ہے. جب بھی آپ سائے پر پاؤں رکھیں گے
تو سایہ پاؤں کے اوپر آئے گا، نیچے نہیں آئے گا. نہ عقلی طور پر ثابت ہوتی ہے یہ بات، اور نہ ہی نقلی طور پر یہ ثابت ہوتی ہے. بس ایک ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اب چاہے اس کو سپورٹ قرآن کرتا ہے یا نہیں کرتا، حدیث اس کے سپورٹ میں ہے یا نہیں ہے، بس ہماری جماعت نے، ہمارے فرقے نے، ہمارے مولویوں نے اب یہ ایک عقیدہ بنا دیا ہے نا، ایک سوچ بنا دی ہے، تو اب ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، بالکل ہی تیار نہیں. حالانکہ مسلمان کا کام ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت آ جائے اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو انسان کو اپنا عقیدہ اور عقیدے کی بھی، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لینی چاہیے. ویسے کر لینا چاہیے جیسے قرآن کہتا ہے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے. وہ مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلم ہے جو قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر لیتا ہے. یہ ہے حقیقی مسلم. وہ انسان جو محض اپنے بغض، اپنے حسد، اپنی دشمنی اور اپنے اللہ اکبر اور انا کی وجہ سے کہ ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں فرقے کے ہیں، یہ فلاں فرقوں والوں کا عقیدہ ہے، یہ فلاں فرقے والوں کا عقیدہ ہے، تو ہم کیوں اپنائیں؟ صرف بغض میں آ کے، دشمنی میں آ کے، ہیں جی، اور انا میں آ کے اس حدیث کا، اس قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیتے ہیں. انتہائی جہل ہے، انتہائی نامراد ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو خیر سے، اپنے آپ کو اخروی خیر سے دور کر دیا ہے. تو عزیز بزرگ نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور بات سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہے نا کہ گنبد کے خضرا کا سایہ نہیں ہے، اور نعت خان نعتوں میں کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں. ارے میرے بھائی، وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، ہاں جی، اس کا سایہ ہے. اور اصل میں کیا وجہ کیا ہے کہ وہ اس گنبد خضرا جو ہے مسجد نبوی کے چھت کے اوپر ہے، اس کا جو سایہ آتا ہے وہ چھت پر آتا ہے، اور نیچے جو نہیں آتا یہ کہتے ہیں سایہ ہی نہیں. اب ایک بھائی کبھی مسجد نبی کی چھت پر چڑھ کے دیکھو کہ سایہ ہے کہ نہیں. اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، آپ نور تھے لیکن آپ کپڑے تو پہنتے ہی تھے نا، لباس پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے؟ تو کیا پھر آپ کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں تھا؟ اور بھائی کپڑوں کا تو سایہ ہوتا ہے نا. اب یہ ٹوپی ہے، اس کو دھوپ میں لے جاؤ، اس کا سایہ آئے کہ نہیں آئے گا؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی مبارک پہنی ہوئی تھی اس کا بھی سایہ نہیں تھا کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر کپڑے مبارک، کرتا مبارک پہنا ہوا تھا، اس کپڑوں کا بھی سایہ نہیں تھا کیا؟ اتنے بریک کپڑے تھے، اتنے صاف کپڑے تھے کہ سورج کی لائٹ ان کپڑوں کو کراس کر جاتی تھی، سایہ بنتا ہی نہیں تھا. تو جب اتنے کپڑے آپ بریک پہنتے تھے جو سورج کی لائٹ کو بھی نہیں روک سکتے تھے، تو وہ پردہ پوشی کیسے ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کیسے چھپاتے تھے؟ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں کو کس چیز کا درس دے رہے ہو؟ آپ لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کرنا چاہتے ہیں، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی زندگی ہے اس سے محروم کرنا چاہتے ہو لوگوں کو. صحیح معنی میں اپنے نبی کا علم بھی نہیں ہے تمہیں، اور بولنے میں تم شائخ ہو، بولنے میں تم محدث ہو، اور تمہارے بڑے بڑے القاب ہیں، تمہارے بڑے بڑے نام ہیں، تمہارے بڑے بڑے چینل ہیں جی، تمہارے بڑی بڑی لمبی لمبی تقاریر ہیں، اور نام تمہارے اتنے بڑے بڑے ہیں. تم کہنے کہ تو چیشتی ہو، کہنے میں سور وردی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، لیکن اتنا علم ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اتنا ہی نہیں پتا کہ آپ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ انسان نہیں تسلیم کرتے ہو، نور مانتے ہو، تب بھی نور کا سایہ ہے. صحیح حدیث کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، آپ اٹھاؤ پڑھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اب میں مولویوں کی بات مانوں یا رب کی کتاب کی بات مانوں؟ اللہ کے قرآن کی بات مانوں یا آج کے ملا کی بات مانوں؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور شیخ کی بات غلط ہو سکتی ہے. ہر مفتی،
ہر عالم وہ غلطی کھا سکتا ہے، لیکن جو بات اس کتاب میں آ گئی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو اس میں شک کرتا ہے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الرعد کہتی ہے، آپ اٹھاؤ آیت نمبر 15، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو کہ ظلالہم بالغدو والآصال، صبح شام ہر چیز کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اٹھائیں سورۃ النحل آیت نمبر 48، قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ فرماتا ہے میں نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں تمام کا سایہ ہے، وہ سارے کے سارے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ہے۔ کوئی مئی کا لال صحیح حدیث سے اور قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اور یہی عقیدہ بناؤ مسلمانوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھو۔ آپ کی سیرت، آپ کی ذات قرآن سے لو اور صحیح حدیث سے لو۔ ان مولویوں کی جو بات ہے ان کو مت مانو، جو بھی کوئی بات کرے اس سے دلیل لو، اس دلیل کو پھر اپنی آنکھوں سے خود پڑھنے کی کوشش کرو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ اعمال کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو اعمال ٹھیک ہیں۔ تو صحیح عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔